اور آپس میں بغض اور دشمنی مت رکھو، ایک دوسرے سے قطع تعلق مت کرو، اور اپنے بھائی کے سودے کے اوپر سودا مت کرو، اس کے سودے کو منسوخ مت کرو۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ اللہ کے لیے بھائی بھائی بن جاؤ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانًا، اللہ تعالیٰ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ، آپس میں وہ عمل کرو کہ جس کی وجہ سے محبت بڑھتی ہے، بھائی چارگی بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے ایک مسلمان کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان تو دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اپنے بھائی پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ جس طرح ایک حقیقی بھائی اپنے دوسرے بھائی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کرتا، بالکل اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کرتا۔ ولا یخذلہ، نہیں اس کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے، اور نہیں اس کو بے یار اور مددگار چھوڑتا ہے۔ جس طرح ایک خاندان میں ایک بھائی دوسرے بھائی کی مدد کرتا ہے، اس کو رسوا ہونے سے بچاتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان کی صفت ہوتی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی کو رسوائی سے بچاتا ہے، اس کو بے یار اور مددگار نہیں چھوڑتا ہے۔ ولا یکذبہ، اور نہیں اس کو جھوٹا سمجھتا ہے۔ جس طرح ایک بھائی دوسرے بھائی کو جھوٹا نہیں سمجھتا، اس کے ساتھ سچائی سے پیش آتا ہے، سچی بات کرتا ہے، تو یہی صفت ایک مسلمان کی ہونی چاہیے کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی کو جھوٹا نہ سمجھے۔ ولا یحقرہ، اور نہیں اسے حقیر سمجھتا ہے، کہ جس طرح ایک حقیقی بھائی اپنے بھائی کو حقیر نہیں سمجھتا، اس کو حقارت سے نہیں دیکھتا، تو اسی طرح ایک مسلمان بھائی کی صفت ہے کہ وہ بھی دوسرے مسلمان کو حقیر نہ سمجھے۔ ایک مسلمان دوسری مسلمان بھائی کو حقیر نہ سمجھے اور اس کو برے نظر سے نہ دیکھے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا التقویٰ ہاہنا، کہ پرہیزگاری اور تقویٰ، اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کا تقویٰ پرہیزگاری جو ہے اس کا تعلق اس کے دل سے ہے۔ اگر ایک انسان افضل بننا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، تو اس کا افضل ہونے کی بنیادی وجہ اس کا حسب اور اس کا نسب ہرگز نہیں ہے، وہ صرف اور صرف تقویٰ، پرہیزگاری، نیک اعمال، اعمال صالح کی بنا پر وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بردار، وہ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ، وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بردار بندہ بن سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بن سکتا ہے، تو صرف تقویٰ کی بنا پر بن سکتا ہے۔ وہ حسب نسب کی بنا پر، وہ تکبر کی بنا پر وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ، ایک مسلمان کے، ایک انسان کے برا ہونے کے لیے، ایک انسان کے ناپسندیدہ ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے اَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِينَ، کہ وہ مسلمان بھائی کو حقیر جانے، نیچے جانے، معمولی جانے اور اس کو بری نظر سے دیکھا۔ یہ کسی مسلمان کے بالکل شایع نشان نہیں ہے کہ وہ تکبر اختیار کرے، دوسرے مسلمانوں کو اپنے سے کمتر سمجھے۔ کسی انسان کے لیے، کسی مسلمان کے لیے یہ بات کسی طریقے سے جائز اور اس کے شایع نشان نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کا حرام ہے۔ کیا حرام ہے؟ دمہ، اس کا خون، ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے، ومالہ، اور اس کا مال دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے۔ کسی مسلمان بھائی کا مال اس کی اجازت کے بغیر لینا، بغیر کسی وجہ سے اس کے مال کو حاصل کرنا، یہ حرام ہے۔ وعرضہ، اور اس کی عزت اور اس کی آبرو، اس کی یہ بھی دوسرے مسلمان بھائی کے اوپر حرام ہے کہ وہ مسلمان بھائی کے آبرو اور اس کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈالے۔ انسان کے آبرو بھی، مسلمان کا آبرو اور عزت بھی، اس کی پامالی کرنا، یہ دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے، کیونکہ اس سے تو دو مسلمان بھائی تو کیا، اس سے تو دو معاشروں میں، دو قبیلوں میں، دو خاندانوں میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔
معاشرے میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے جو حدیث ذکر کی اس میں اللہ کے نبی نے ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جن کی وجہ سے دو مسلمان بھائیوں کے درمیان نفرت اور بھائی چارگی اور اخوت کا رشتہ کمزور ہو جاتا ہے، دشمنی بڑھ جاتی ہے، حسد، اس میں سے پہلی چیز حسد، دوسری چیز کہ انسان آپس میں کینہ اور بغض رکھے، اپنے مسلمان بھائی کے سودے کے اوپر سودا کرنا، اپنے مسلمان بھائی کی چیز جب وہ خریدنا چاہتا ہے بغیر نیت کے، بغیر خریدنے کی نیت کے اس کی قیمت بڑھا دینا، اور اسی طرح ایک دوسرے سے منہ پھیر لینا، اور اسی طرح اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھنا، اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کرنا، اور اس کی عزت کی پامالی کرنا، اس کا خون بہانا، اس کے ساتھ لڑائی کرنا، یہ ایک ناپسندیدہ اعمال ہے۔ اسلام کے اندر یہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔